السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو، نواز بلوچ کے ساتھ۔ وار الرٹ، مشرقی وسطی میں قیامت خیز ٹکراؤ اور عالمی طاقتوں کا نیا محاذ۔ پینٹاگون میں زلزلہ، امریکی فوجی قیادت کی تاریخی برطرفی۔ واشنگٹن سے آنے والی خبروں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ بیکسٹ نے ایک ہی جھٹکے میں 12 سے زائد ماتھے کے جھومر جنرلوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ اس فوجی صفائی ملٹری پرج میں آرمی چیف جنرل رینڈی جارج کی برطرفی نے امریکی دفاعی حلقوں میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ جرنیل ایران کے سویلین انفراسٹرکچر، بجلی پلوں کو تباہ کرنے کے ٹرمپ کے حکم کی مذمت کر رہے تھے۔ اب کمان جنرل کرسٹوفر لانیو کے ہاتھ میں ہے، جنہیں جنگ کا جنونی سمجھا جاتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ایران کے ناقابل تسخیر دفاعی نظام نے امریکی فضائیہ کے تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر امریکہ کو 2 انتہائی مہلک شکاری طیارے F-15E اسٹرائیک ایگل اور ٹینکوں کا دشمن A-10 تھنڈر ایرانی میزائلوں کا شکار ہو کر آگ کے گولے بن گئے۔ وسطی ایران کے ریگزارو اور آبنۂ ہرمز کی لہروں میں گرنے والے ان طیاروں نے پینٹاگون کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ جہاں ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا، وہیں دوسرے کی گمشدگی نے امریکہ کو گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تہران کی گلیوں میں کالی باف کے طنزیہ جملے گونج رہے ہیں۔ سپر پاور اب ایٹمی حملے کے بجائے اپنے پائلٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت قہر الہی برپا کر دیا ہے۔ سجیل اور خرم شہر 4 جیسے ضعیف ہیکل میزائلوں نے جب تہران کی سرزمین چھوڑی تو آسمان سرخ ہو گیا۔ یہ میزائل صرف بارود نہیں بلکہ کلسٹر وار ہیڈز سے لیس تھے، جو تل ابیب حیفا کی فضائی حدود میں پہنچ کر سینکڑوں چھوٹے بموں میں تقسیم ہو گئے، جس سے اسرائیل کا نام نہاد آئرن ڈوم دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حیفا کا اسٹریٹجک رامٹ ڈیوڈ اور ایئر بیس اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے اور اسرائیلی جیٹ طیاروں کے اسکواڈرن راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جنگ اب صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ جو ملک امریکہ کو اڈے دے گا وہ ایران کا دشمن شمار ہوگا۔ کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑے کو بیلسٹک میزائلوں سے کچل دیا گیا، جبکہ بحرین میں امریکہ کا تیسرا بازو کہلانے والا جدید 3D ریڈار سسٹم ڈرون حملوں میں پیوند خاک ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی پائلٹس کی خفیہ پناہ گاہوں اور براہ راست حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب دشمن کا کوئی بھی مہرہ محفوظ نہیں ہے۔ ایران نے روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ سائبر جہاد کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملک نے ایمیزون اور اوریکل جیسے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ یہ وہ کلاؤڈ سسٹمز تھے جنہیں امریکہ جاسوسی اور ڈرون کنٹرول کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس حملے نے نہ صرف دشمن کی انٹیلیجنس نیٹ ورک توڑ دیا ہے بلکہ عالمی ڈیجیٹل دنیا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ ایک طرف چین اور روس نے اسلامی کونسل میں امریکی کی جنگی قرارداد کو ویٹو کی دھمکی دے کر روک دیا ہے، تو دوسری طرف فرانسیسی صدر میکرون نے امریکہ کو ناقابل اعتبار قرار دے کر یورپ کو واشنگٹن سے الگ کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ اس عالمی افراتفری کے سائے پاکستان تک بھی پہنچ چکے ہیں، جہاں متحدہ عرب امارات نے ہنگامی بنیادوں پر $3.5 ارب کی واپسی کا تقاضا کر دیا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت پر ایک نیا بوجھ پڑنے والا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ آبنۂ ہرمز اب امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے موت کے گھاٹی بن چکے ہیں۔ اس گزرگاہ کی بندش کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھوئے گی
اور عالمی تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اسے تیل فروخت کرنے سے روکا گیا تو وہ دنیا کے کسی بھی ملک کو اس رستے سے تیل نہیں لے جانے دے گا۔ دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئی تباہی خبر لا رہا ہے اور طاقت کا توازن اب واشنگٹن سے نکل کر تہران، ماسکو اور بیجنگ سے مثلث کی طرف مڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔